وسلم، کہاں جز اس کی تجلی برداشت نہیں ہوئی اور کہاں کل. اللہ اکبر. یہ فرق ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو علامہ صاحب نے، مجھے علامہ صاحب ہر کانٹیکسٹ پہ یاد آتے ہیں. علامہ صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو نہایت کربلا ہے، ابتدا وہ ہے منا. وہ جو افتخار عارف صاحب کا شعر ہے، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی. اللہ اکبر. یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی. وفدیناہ بذبح عظیم کا اس سے خوبصورت ترجمہ میں نے نہیں پڑھا. افتخار عارف صاحب نے کمال کر دیا ہے. منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی. اور وہ تھا زمین سے آسمان تک نور تھا، بس نور ہی نور، چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی. چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی. واہ واہ واہ. افتخار عارف سر وہ بہت بڑے آدمی ہیں. اچھا کم ٹو دا پوائنٹ. جو کربلا کی سٹوری ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی قربانی دی اور اللہ نے وہ قربانی قبول کر لی، بیٹا واپس کر دیا، لیکن فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم. اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی کہ اللہ مجھے متقین کا امام بنا. اور ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکس میں ایک چیز دیکھنا پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری یعنی رمی جمرات بیسیکلی قربانی سے ریلیٹڈ ہے نا. بڑا، درمیانہ اور چھوٹا شیطان. اسی طرح بڑا درجہ، میڈیم اور چھوٹا، سرکار ابراہیم، سرکار ہاجرہ، سرکار اسماعیل. تین مقام جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے پہم کیا. میں صرف سمجھ لیں ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے آپ کو کربلا میں لے کے جا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجرہ اور سرکار اسماعیل، تین مقام: اسلام، ایمان اور احسان. اسلام آیت ہے قرآن پاک کی کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہیے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دل میں داخل ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب تم اسلام لاؤ تو پھر اللہ کے اوپر تم میں سے کون ہے جو اللہ پہ احسان کرے.